السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلع العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اما بعد، برادران اسلام، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج کا اسم الرقیب کے معنی اور اس کے خواص۔ الرقیب جل جلالہ کے معنی خوب نگہبانی کرنے والا۔ علماء نے اس کے 7 خواص ذکر کیے ہیں۔ اس اسم کا ذکر کرنے سے مال عیال محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی کو کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بکثرت اس اسم کا ذکر کرنے سے انشاءاللہ واپس مل جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی گم ہو جائے، چوری ہو جائے۔ نمبر 3، اگر اسقاط حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ عورت 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا مفید ہے۔ جن خواتین کے اولاد وقت سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں، حمل نہ ٹھہرتا ہو، تو اس کے لیے الرقیب رات سوتے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھے۔ اس اسم کی برکت سے انشاءاللہ وہ خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نمبر 3، سفر میں جاتے وقت اپنے اہل و عیال اولاد میں جس پر کوئی خطرہ ہو یا فکر ہو تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ وہ مامون رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ گردن پہ ہاتھ رکھے، یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب 7 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 5، جو کوئی اس اسم کو 7 بار یا 70 بار اپنے بیوی پر، زن یا مال پر پڑھ کر دم کرے، جنات اور تمام دشمنوں اور آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کا رعب بھی بڑھ جائے گا۔ نمبر 6، جو کوئی پوڑے پینسی پر 3 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر پھونک دے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 7، جو کوئی اپنا مال، اسباب، گاڑی وغیرہ کہیں چھوڑتے وقت اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ چوری سے حفاظت میں رہے گا۔ مجرب ہے، تریاق ہے بزرگان دین کا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ گاڑی ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتا، تو ابھی تو یہ ٹریکر وغیرہ آ گئے، جب ٹریکر بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ لاکھ بہت سالوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو میں اللہ کے آسرے پہ وہ ڈرائیور کو کہتے یار کہیں بس ویسے لاکھ لگا دو، آ جاؤ۔ ابھی تو چلو ٹریکر بھی آ گئے اور سہولتیں گاڑیوں میں زیادہ ہو گئی، پھر بھی آپ کی گاڑی ہیں یا آپ پارکنگ میں چھوڑتے ہیں یا سڑک پہ چھوڑتے ہیں، کہیں بھی آپ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا یا یہ اسم الرقیب پڑھا جائے یا پڑھی جائے تو فائدہ مند رہے گا۔ اپنے گھر بار پہ، اپنے دکانوں پہ، جہاں بھی آپ کا مال اسباب ہے، بینسوں کا بیڑا ہے یا فارمنگ ہے یا بکریوں کا ہے یا بیڑوں کا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جتنے بھی ہیں، تو اس کے لیے جنات، دشمنوں اور آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو ہزاروں لاکھ جب ہم لگاتے ہیں تو اللہ کے ناموں کا بھی لاکھ لگانا چاہیے نا، بظاہر وسیلے اختیار کرنا چاہیے۔ تو دلی دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارا اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دیکھیں حدیث میں آیا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور دوسری حدیث میں من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو علم حاصل کرے، یعنی قرآن حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تو اس میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیت سوشل میڈیا پہ آنے سے، یہ میں عام اوورال پیغام دے رہا ہوں کہ وہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، تحریک اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، اس میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو اللہ نے علم دیا ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اپنے ضرب کے مطابق کوشش کریں، کاوش جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں کہ مخلوق خدا کو پیغام پہنچے۔ یہ بھی جہاد ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے یہ بہترین پیغام ہے، پلیٹ فارم ہے۔ تو مکسنگ مینز یہ ہے کہ آپ کی نیت شہرت کے لیے نہ ہو، آپ کی نیت ریا نمود نمائش کے لیے نہ ہو، آپ کی نیت دولت کے لیے نہ ہو، آپ کی نیت مریدوں کو بنانے کا نہ ہو کہ مجھے شہرت مل جائے گی، ریا نمود نمائش، چار چاند لگ جائیں گے اور میرے اتنے مریدین ہو جائیں گے، ہزاروں حج ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیت اور علم کے درمیان مکسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کریں، جو بھی پڑھیں، جو بھی ریکارڈ کریں، جو بھی عمل بتائیں، جو بھی وظیفہ بتائیں، جو بھی رہنمائی کریں، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، مہمان کی اکرام اللہ کے لیے، مریدین، احباب، دوست، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، سنتوں کو اپنانے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا جی، جب ہم نماز کے لیے پڑھتے ہیں تو دل میں دعا پڑھتے ہیں نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ پڑھتے ہیں نا جی، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میں دل میں پڑھ لیتا ہوں نیت سے تھوڑا سا پہلے۔ ہماری توجہ، ہماری ڈائریکشن، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے بات نکلے اللہ کے لیے نکلے، ہم کوئی پیغام پہنچانا تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو اور ذریعہ آخرت کے لیے ہو، سرمایہ آخرت کے لیے ہو۔ جو آپ سے مشورہ طلب کرے، جو آپ سے رائے مانگے، مشورہ مانگے، تو یاد رکھیے گا مشورہ صادق اور امین کی ایک نشانی ہے کہ آپ ان کی نظر میں پرہیزگار ہیں، نیک ہیں۔ تو آپ اس پہ سوچیں اور بہت اپنے سوچ بچار کے بعد اس کو ABC میں رکھے کہ یہ آپ نے مشورہ مانگا تھا، یہ مشورہ ہے، اور یہ سیکنڈلی جو ایک آپشن دینے کہ یہ میری رائے ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے چیزوں کو پازیٹیوٹی میں لے جائیں، مثبت میں۔ اپنے نظر کو پاکیزہ رکھو، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، خیالات کو پاکیزہ رکھو، وہم، گمان، شک، ڈاؤٹ میں نہ پڑیں، بالکل تنقید سے دور رہیں، اعتراض سے دور رہیں، منفی پہلوؤں کو بالکل ٹچ نہ کریں، اصلاح کے لیے کریں۔
مشورے اور رائے کے لیے نہیں۔ گو کہ ایک آدمی کی سوچ آپ کے متعلق غلط ہو سکتی ہے، غلط ہوگی، منفی ہوگی، لیکن آپ نہ رکھیں۔ آپ اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، دل کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ٹیبل ٹاکس رشتہ داروں کے اندر، گاؤں کے اندر، رشتہ داری کے اندر، وہ آپ کھلے رکھیں۔ اگر آپ دروازے بند کریں کہ آپ کلوز ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں جو آج کل زوال پذیری ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، نگیٹیوٹی ہے، منفی سوچ۔ ہم خود بھی منفی سوچتے ہیں، دوسروں کو بھی ضرب دیتے ہیں، خود بھی شکوں میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اپنی گمان، اپنی سوچ دوسروں پہ نہ تونپے، نہ سونپے۔ آپ سوچ پاکیزہ رکھیں گے، خیالات پاکیزہ رکھیں گے، یقین کیجئے گا اگر منفی سوچ والے بھی آپ کے قریب آ جاتے ہیں، یا تو رہیں گے آپ کے ساتھ، یا تذروہ ریاح، بھاگیں گے، جائیں گے، مجلس اور محفل آپ کو چھوڑیں گے۔ یہ ایک عمل ہم پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی مجربات میں سے ہے۔ جو لوگ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، تو بس جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کے دن میں اندر چونٹیاں چلنی شروع ہو جاتی اور چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھا بولیے، اچھی سوچ رکھیں، پاکیزہ سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اچھا مشورہ دیں، اور ہر کسی کے متعلق ایک اچھی رائے قائم رکھیں، تو معاشرے میں پروان چڑھتا رہے گا، اور یہیں سے آپ کی زندگی کا، آپ کے کردار کا ایک روانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔